السلام علیکم ناظرین، آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل غزل شیخ امام بخش ناسخ حصہ اول کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، یہ ہمارے نصاب میں شامل دوسری غزل ہے۔ پہلی غزل خواجہ میر درد کا ہم نے پہلے والے ویڈیو میں مطالعہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیخ امام بخش ناسخ کے غزلات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شیخ امام بخش ناسخ کا تعارف اور حالت زندگی کا جائزہ لیں گے۔ شیخ امام بخش ناسخ کا پورا نام شیخ امام بخش ناسخ تھا، تخلص ناسخ کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1771 میں فیض آباد یو پی میں ہوئی۔ آبائی وطن لاہور تھا۔ ان کے والد کا نام خدا بخش لاہوری، جو لاہور سے اپنا ترک وطن کر کے لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ ناسخ کو طاقتور جسم ہونے کی وجہ سے پہلوان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ناسخ اپنے والد کے ساتھ بچپن میں ہی لکھنؤ آ گئے اور وہیں عربی و فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ ناسخ خاص طور پر اصلاح زبان کے لیے جانے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے اردو شاعری میں زبان کی اصلاح پر خاص طور پر توجہ دی۔ ناسخ کے کلام کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بھی ناقدین نے کہا ہے۔ ناسخ کی شاعری کے کئی مجموعے اور دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے ایک دیوان کا نام ہے دفتر پریشاں۔ شیخ امام بخش ناسخ اردو غزل میں اپنے مخصوص انداز اور اصلاح زبان کی وجہ سے کافی معروف و مقبول ہوئے۔ اردو غزل کو لکھنوی تہذیب کا لبادہ پہنانے میں ان کا خاص رول رہا۔ شیخ امام بخش ناسخ کی شاعری کی اہم خصوصیات اس طرح ہیں۔ ناسخ نے شروع سے ہی اپنی ساری توجہ زبان کی اصلاح پر صرف کی، مگر کبھی شعر کے داخلی حسن کی طرف توجہ نہ کی۔ اس کے لیے انہوں نے زبان کے اصول مرتب کیے اور لکھنؤ کی ادبی خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے متروک اور مروزہ الفاظ و محاورات کی تدوین کر کے کچھ اصول مرتب کیے۔ دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہونے کے باوجود انہوں نے دہلی کے اساتذہ کی عظمت کا بھی اعتراف کیا۔ انہوں نے فصاحت کے 3 اصول بتائے: تنافر نہ ہو، غرابت نہ ہو اور الفاظ بند نہ ہو، اور یہ ناسخ کا تاریخی کارنامہ رہا ہے۔ یعنی ناسخ نے لکھنوی تہذیب، لکھنوی تمدن، لکھنوی فضا میں جو شاعری کی جا رہی تھی، اس میں زبان کی اصلاح کی، زبان کی اصول مرتب کیے اور اصلاح زبان کے لیے خاص طور سے جانے گئے۔ ان کی اسی اصلاح زبان کا ایک شعر نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو: میں ہی اے ناسخ نہیں کچھ طالب دیوان میر، کون ہے جس کو کلام میر کی حاجت نہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں میر تقی میر، جنہیں اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کی خودجوئی کا اعتراف کیا، ان کی مقبولیت کا اعتراف کیا، اور اردو شاعری کو اپنی مخصوص انداز کے ساتھ پروان چڑھایا۔ ناسخ کی نصاب میں شامل غزل نمبر 1 کا پہلا شعر ہے: میرا سینہ ہے مشرق
آفتاب داغ ہجرا کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا۔ یہ شیخ امام بخش ناسک کی غزل کا پہلا شعر ہے۔ ناسک اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ہجر کے اتنے داغ ملے کہ ہر روز میرے سینے سے کوئی نہ کوئی نیا زخم روشن سورج کی مانند ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر صبح محشر کا سا ہنگامہ ہوتا ہے، اور وہ صبح میرے چاک گریباں سے ظاہر ہوتی ہے کہ دیوانگی کے عالم میں اپنے گریباں چاک کر لیتا ہوں، یعنی اپنے گریبوں کو پھاڑ دیتا ہوں۔ تو اس والے شعر میں ناسخ نے اپنی زخم کو سورج سے تشبیہ دیتے ہوئے اپنے دل کے غبار کو، درد غم کا اظہار کیا ہے۔ ان کا اگلا شعر ہے: اجل سے دشمنی طاؤس و مار آپس میں رکھتے ہیں، دل پر داغ کو کر ہے عشق اس زلف پیچا کا۔ طاؤس مور کو اور مار سانپ کو بولتے ہیں۔ اس شعر میں ناسک فرما رہے ہیں کہ تخلیق دنیا سے ہی مور اور سانپ میں سخت دشمنی ہے، ایسی باتیں سنتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جانی دشمن ہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی میرا دل ان گھنگرالی زلفوں کے عشق میں گرفتار ہے کہ جو سدا سے دل کی دشمن رہی ہے، یعنی اپنے محبوب کی زلفوں سے فدا ہو کر ان میں کھو جانے کا، ان کے عشق میں مبتلا ہو جانے کا اظہار طاؤس و مار کی دشمنی سے کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے: شگفتہ مثل گل ہر فصل گل میں داغ ہوتے ہیں، بنایا کیا ہمارا قابض خاک گلستہ کا۔ اپنے بدن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناسک فرما رہے ہیں کہ وہ ایک گلستہ کی مانند ہے، جس طرح موسم بہار میں چمن میں ہر طرف گل کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی رینائی سے، یعنی اپنی خوشبو سے، دکھاوے سے بکھیرتے، ٹھیک اسی طرح ہمارے بدن پر زخم ان پھولوں کی مانند کھل رہے ہیں، اور جس سے ہمارے جسم کی زینت بڑھ رہی ہے۔ اگلا شعر ہے: شفق سمجھا ہے اس کو ایک عالم وائے بیدادی، فلک کو گر ببولا جا لگا خاک شہیدا کا۔ اس شعر میں ناسک فرما رہے ہیں، اس بات پر افسوس ظاہر کر رہے ہیں کہ عشق میں جان گنوانے والے مقتول لوگوں کی خاک کا بگلا فلک پر جا لگا ہے، یعنی جس طرح بگلا، سفید بگلا فلک پر، آسمان پر پہنچا، یعنی کہ ان کے خون کی سرخی سے آسمان سرخ ہو گیا، تو اہل عالم نے اس کو بجائے خون کے شفق کی سرخی سمجھ لیا، یعنی ایک سفید بگلے کا خون ہو گیا، قتل ہو گیا، تو اہل عالم نے اسے کہہ دیا کہ یہ فلک پر جو ہے سرخی چھائی ہوئی ہے، یعنی کسی کا قتل نہیں ہوا ہے اور کسی طرح کا کوئی احساس پیدا نہ کیا جائے۔ اسی غزل کا اگلا شعر ہے: سیاہ خانہ میرا روشن ہوا ویران ہونے سے، کیا دیوار کے رخنوں نے یا عالم چراغا کا۔ شاعر فرماتے ہیں اور اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا جو اندھیرا گھر تھا وہ بالکل ویران ہو چکا ہے، لیکن اسی ویرانی کے عالم میں گھر کی دیواروں کے سوراخوں سے آنے والی روشنی سے ایک نور پھیلا ہے، گویا کہ ہر سوراخ کی ایک چراغ کی مانند ہے، جس کی روشنی سے چراغا کا ماحول بن گیا ہے، یعنی گھر کی دیواروں پہ جو سوراخ ہے ان سے جو روشنی آ رہی ہے، اس سے گھر کے اندر ایک عجیب سی نغمگی ہے، شگفتگی ہے اور چراغا کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اگلے شعر میں: کفن کی زب سپیدی دیکھتا ہوں کنج مرقد میں، تو عالم یاد آتا ہے شب مہتاب ہجرا کا۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ اپنے ماضی کے ایام کو یاد کرتے ہوئے، اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنی قبر میں اپنے کفن پر نظر ڈالتا ہوں تو اس کی سفیدی کو دیکھ کر جدائی کی وہ رات یاد آ جاتی ہے جب چاند اپنے شباب پر تھا اور ہر چیز چاندنی کی سفید چادر اوڑھے ہوئی تھی، یعنی اپنی موت کے بعد سفید چادر سے، کفن سے لپٹے ہوئے شاعر ایک مخصوص انداز میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو منظر تھا وہ سفید چاندنی کی رات
میں شباب کی رات میں سفید چادر اوڑھے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے شعر میں نہیں آتا نظر مرہم لگائے کسی جگہ کوئی، دہانے یار گویا منہ میرے زخم نپہا کا۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے زخم کا، درد و غم کا، اور اس وجہ سے جو بے چینی بے دلی کا اظہار کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ دل میرا چھلنی ہو گیا ہے، کیونکہ دل جسم کے اندر ہے، اس لیے مرہم کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی کہ کہاں مرہم لگایا جائے۔ گویا کہ میرے تمام پوشیدہ زخموں کی حالت محبوب کے منہ کی طرح ہے کہ کب اس کا منہ کھلے اور کوئی نیا زخم ملے اور زخموں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ یعنی محبوب کے منہ سے نکلنے والی باتیں ان کے جسم پر زخم دینے والی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے، دیا میرے جنازے کو جو کاندھا اس پری روح نے، گما ہے تختہ تابوت پر تخت سلیماں کا۔ ناسک اپنے جنازے کو محبوب کے کندھے دینے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا محبوب میرے جنازے کو کندھا دے رہا ہے۔ جب اس حسین محبوب نے میرے جنازے کو کندھا دیا جس کی ہم کو قطعی امید نہ تھی، تو ہم کو تابوت کے بجائے مارے خوشی کے تخت سلیماں کا گمان ہونے لگا کہ آج ہم نے اپنی منزل حاصل کر لی۔ یعنی میرے محبوب نے میرے جنازے کو جو کاندھا دیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے میں تخت سلیماں کو میں نے پا لیا۔ اگلا شعر ہے، جو سرخی آتی ہے علی سے صفق سے بھی، میرے منہ پر حسد سے رنگ ہوتا ہے مبدل چرخ گردا کا۔ تقدیر اور حالات کی شکایت کرتے ہوئے ناسک فرما رہے ہیں کہ سب مجھ سے میری خوشی پر جلتے ہیں، یہاں تک کہ شفق کے عکس سے جب میرے چہرے پر سرخی آتی ہے تو آسمان بھی مجھ سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یعنی میری ذرہ سی بھی خوشی کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ میرے ملنے جلنے والے، میرے آس پاس رہنے والے سب میری خوشی سے حسد اور جلن رکھتے ہیں۔ اگلے شعر ہے، کسی سے دل نہ اس وحشت قدا میں نے اٹکایا، نے الجھا خار سے دامن کبھی میرے بیاں باقا۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے ناسک فرما رہے ہیں کہ اس فانی دنیا میں نے کبھی اپنا دل کسی سے نہ اٹکایا نہ کسی سے لگایا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور فانی چیزوں سے دل لگانا نقصان کا سودا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا دامن ہمیشہ اس دنیا کے جنگل کے کانٹوں سے محفوظ رہا ہے، یعنی دنیا کی آلودگیوں سے، برائیوں سے یہ پاک رہا ہے۔ میں نے اپنے دل کو دنیا کی برائیوں سے پاک رکھا ہے۔ اور آخری شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، شاعر فرما رہے ہیں، شمشیر قاتل کس قدر بساس تھا ناسخ کے عالم، ہر دہانے زخم پر تھا روئے خندہ کا۔ آخر شعر میں شیخ امام بخش ناسک فرما رہے ہیں کہ میں قاتل محبوب کس قدر حساس بساس نظر آ رہا ہے، یعنی خوش فہمی میں نظر آ رہا ہے۔ میرا قاتل، میرا محبوب اپنی تلوار کو برابر استعمال کر رہا تھا، اس کے ہر وار کے بعد جو زخم نمودار ہوتے تھے وہ تمام کے تمام مسکراتے ہوئے اس کی جفا پر داد دے رہے تھے۔ یعنی میرا محبوب جو مجھے درد و غم، جو زخم مجھے دے رہا تھا، ان ہر ایک زخم پر جو ہے میرا دل اس کی جفا پر داد دے رہا تھا، اس کی بے وفائی پر داد دے رہا تھا۔ اس طرح شیخ امام بخش ناسک کی غزل نمبر 1 پوری ہوئی۔ شکریہ۔ اگلے ویڈیو میں ہم ناسک کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔